اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے سب سے پہلے عورتوں پر اتنی رحمت فرمائی کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو بیٹے عطا کی. یہ حضور کی پہلی برکت تھی. یہ نہیں ہو سکتا رحمت کائنات دنیا میں آ رہے ہوں اور کسی کی بیٹی زندہ درگور ہو رہی ہو, یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ اللہ نے سب کو بیٹے عطا کیے کہ سب خوشیاں منا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ذکر کے تذکرے ہیں عام طور پر ہم کرتے رہتے نا, کسی طرح سیرت النبی کا موضوع, کسی طرح سیرت رسول کا موضوع کے منعقد ہو رہے, تو آپ جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کریں, اذان کہی جائے, اقامت کہی جائے, کلمہ پڑھا جائے, سب حضور کے تذکرے ہیں. پہلے بھی حضور کے تذکرے ہو رہے تھے. آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا مانگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو خوشخبری سنائی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو آپ کے ذکر کے تذکرے آپ کی پیدائش سے بھی پہلے تھے, پھر بھی ابھی بھی آپ کے ذکر کے تذکرے ہو رہے ہیں اور قیامت کے صبح تک حضور کے تذکرے ہوتے رہیں گے. اور یاد رکھنا, جب حضور کا ذکر, اللہ کا ذکر کرنا ہم چھوڑ دیں گے, اللہ کہیں گے بس مقصد ختم, ابھی مجھے اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ابھی مجھے اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ اللہ کرنے والا دنیا کے اندر نہیں رہے گا تو اللہ اس دنیا کو ختم کر دے گا. کیوں کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجنا تھا. اس نظام کو بنایا سجایا صرف اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانا. تو حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے اندر کسی کو کوئی انکار نہیں. کافر بھی حضور علیہ السلام کی ولادت کو مانتے ہیں, یہودی عیسائی سب مانتے ہیں, بلکہ اس وقت کا جو کافر تھا, جو اپنے آپ کو بہت بڑا چودھری کہتا تھا, ابو لہب, جب اس کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ تمہیں اللہ نے بھتیجا دیا ہے, تمہارے ہاں بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے, تو جو صوفیہ نامی لونڈی آئی تھی خوشخبری دینے کے لیے, انہوں نے کیا کیا کہ اس کو آزادی کا پیمانہ دے دیا کہ جاؤ تمہیں آزاد کرتا ہوں. کس خوشی میں؟ حضور کی ولادت کی خوشی میں. خوشیاں تو انہوں نے بھی منائی جو حضور کو نہیں مانتے, خوشیاں تو انہوں نے بھی منائی جو حضور کو نہیں مانتے. آج بھی اختلاف نبی کی ولادت میں نہیں ہوتا, سب نبی کی ولادت مانتے ہیں. پتہ اختلاف کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب مقصد ولادت کو بتایا جاتا ہے, جب مقصد ولادت بتایا جاتا ہے اس وقت اختلاف ہوتا ہے. آج اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے نا تو ہم چائے بناتے ہیں, کھانا بناتے ہیں, سب کچھ کریں گے, بچے بچوں کے ساتھ خوش ہو جائیں گے, بڑے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں گے, کھانا پکے گا, سب کچھ ہوگا. لیکن جیسے آنے والا مہمان کہے گا کہ ہم تو رشتے کی بات کرنے آئے ہیں, ہم تو رشتے کی بات کرنے آئے ہیں, یا ہمارا مقصد آپ سے کچھ پیسے ادھار لینا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تغیر بدل جاتے ہیں, پھر شکلیں چینج ہو جاتی ہیں. اور نہیں یار اس وجہ سے آنا تو ہمیں پہلے بتا دیتے, ہمیں پہلے ہی بتا دیتے, پہلے سب خوش تھے, لیکن جس میں مقصد بتایا تو رویہ بدل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں سب منا رہے, لیکن جس وقت مقصد بتایا تغیر بدل جاتا ہے. دیکھیں حضور علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں, مکہ چھوڑ رہے ہیں, مکہ چھوڑ رہے ہیں, اور کفار مکہ اس وقت حضور کے نعوذ باللہ قتل کرنے کے پلان بنا رہے ہیں. حضور علیہ السلام مطلب اس چیز کی فکر کر رہے ہیں, علی جو میرے پاس امانتیں ہیں نا, امانتیں یہ مکہ کے لوگوں کو واپس کر دینا. حضور کو اتنا صادق اور اتنا امین مانتے تھے کہ اپنی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھی ہوئی تھی. صادق بھی مانتے تھے, امین بھی مانتے تھے, اپنی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف دیکھیں اتنی فکر ہے. حالانکہ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا رہا اللہ کا معاف کرے, جیسے آج کل لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں تو کئی لوگ تھوڑا سا غصہ کرے تو دما جاتے ہیں, تو کہتے ٹھیک ہے باتیں کرتا رہے تو بڑی, آج میرا برداشت کرتے. حضور علیہ السلام کے پاس امانتیں تھی, حضور کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, پلان بنا رہے ہیں, بچے پیچھے وعدے لگا رہے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام سے اخلاق مبارک تھا کہ آپ پھر بھی فرما رہے علی یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا کے مدینے آ جائیں.
یا مانتے لوگوں تک پہنچا کے مدینے آ جانا. یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق تھا. تو حضور علیہ السلام کی ولادت میں اختلاف کسی کو نہیں ہے. جیسے ہی صفا کی پہاڑی پہ جمع کیا نا لوگوں کو, جمع کر کے کہا کہ میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے, اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے, تو تم کیا سمجھتے اس کو بات کو مان لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کیا کہا کہ ہم مانیں گے. کیوں کہ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ سچی بات کرتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا مقصد بتایا کہ میرا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ, کہ دنیا کے اندر مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. تو جو خوشیاں منانے والے تھے اس وقت, جس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا, سب سے پہلے اسی وہی بولا ابو لہب کہ محمد نعوذ باللہ تیرا ناس ہے, تو نے اس وجہ سے ہمیں جمع کیا, اس وجہ سے ہمارے وقت کو برباد کیا. تو ہمیں اس لیے آئے یہاں پہ جمع کیا کہ ہمیں گمراہ کرے, ہمیں ہمارے الہوں سے دور کرے, اس وجہ سے ہمیں جمع کیا. سب سے پہلے اسی نے مقاصد خوشی تو منائی تھی لیکن مقصد کو نہیں مانا. اور یاد رکھنا جو خوشی منائے مقصد کو نہ مانے وہ ہم میں سے نہیں, وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی خوشی نہیں کرے, حضور کے مقصد کو سمجھے, جو حضور کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے. اور عمل کیسے کریں گے؟ قولاً بھی عمل کریں گے, فعلاً بھی عمل کریں گے.